پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عارضی طور پر جو افغانستان میں رجیم ہے اس وقت ان کی درخواست پہ عارضی سیز فائر کر دی گئی ہے اگلے 48 گھنٹے کے لیے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں ارشاد صاحب، یہ سیز فائر جو ہے وہ باہمی دونوں ملکوں کے بیچ کورسپونڈنس کا نتیجہ ہے، یا جس طرح سعودی عرب کی سٹیٹمنٹس بھی آئیں، قطر کی جانب سے بھی آ رہی تھی، چین بھی اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا تھا، روس بھی دے رہا تھا، کہ کسی دوست ملک کی توقع پہ اور خواہش پہ یہ ہوا ہے؟ عباس صاحب، بنیادی طور پر یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونے چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان صرف دو ہمسائے نہیں ہیں، بلکہ افغانستان کا بہت زیادہ انحصار ہے پاکستان پہ رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بھی بہرحال ہمارے ایک قریبی ہمسایہ ہے، مسلمان ہیں، ادھر بھی قبائل ہیں، ادھر بھی قبائل ہیں، ہمارا بہت کئی رشتے بنتے ہیں۔ تو یہ ہونا جو ہے بذات خود، اور پاکستان کو تو یہ فخر رہا ہے، طالبان کی پہلی حکومت آئی تو پوری دنیا نے پاکستان کو اس کا مجرم قرار دیا۔ یہ دوسری حکومت آئی تو بھی ہم پر امریکہ کا یہی ناراضگی رہی کہ جی آپ کی وجہ سے آپ اگر ہمارا کھول کر ساتھ دیتے، پرویز مشرف پر یا بعد میں جو بھی لوگ رہے یہاں، ایک ڈبل گیم کا تو الزام لگتا رہا نا۔ اور یہ لوگ جو بچ گئے امریکی بمباری سے، ڈرون حملوں سے، لیڈرشپ کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے۔ مولانا جو امیر ہیں وہاں کے ہیبت اللہ صاحب، وہ یہیں کوئٹہ یا ادھر ادھر کہیں ہوتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں۔ تو یہ ہونا بذات خود بہت بڑی ہمارے مشترکہ دشمن کی کامیابی ہے کہ جو دوست ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، وہ دشمن بن گئے۔ اب اگر یہ سیز فائر ہوا ہے کسی کی کوشش سے ہوا ہے کہ یا ہم نے خود کیا ہے یا طالبان حکومت کو یہ احساس ہوا ہے اپنی غلطی کا، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اب دونوں کا فرض یہ بنتا ہے کہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں 2-4 ماہ کی، 4-6، لیکن ایک مطالبہ تو پاکستان کا ایسا ہے جس کے کو ریجیکٹ کرنے کا یا اس سے انحراف کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ دوسرا تحریری طور پہ لکھ کے دے چکا ہے افغانستان، دنیا کو لکھ کے دے چکا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی ہمارے ہاں بد امنی کا سبب وہ لوگ بن رہے ہیں جو آپ کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو ریجیکٹ کر دیں کہ وہاں کوئی آپ تربیت گاہیں نہیں ہیں، آپ فیسلیٹیٹ نہیں کر رہے، لیکن بیٹھے تو وہاں ہیں، پناہ گاہیں تو ہیں، تربیت گاہیں نہیں ہیں، آپ کی فیسلیٹیشن نہیں ہے، ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن آپ کے پاس جو آپ کے شہری یا آپ کے ہمارے ہاں کوئی جب افغان یہ لوگ مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی کوئی بیرون ملک کسی جرم میں کوئی پکڑا جاتا ہے، الزام تو پاکستان پر آتا ہے کہ اس کے پاس جناب آپ کا سفری دستاویز تھی۔ وہ تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تو یہ افغان ہے یا کوئی اور کسی ملک کا ہو جو یہاں کی سفری دستاویز۔ تو اس کا احساس تو ان کو کرنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے پاکستان نے کوشش کی، ہر ان کا جو جواز تھا کہ جی ہماری حکومت کمزور ہے، ہماری بعض علاقوں پر کنٹرول نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، ہر چیز کو، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو ایک ریاست کیا کرے؟ اس کی اولین ترجیح جو ہوگی وہ اپنے ملک کا دفاع ہوگا، اپنے عوام کا مفاد ہوگا، اپنے عوام کی حفاظت ہوگی۔ تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو نظر انداز کر کے صرف دوستی کے تقاضے نبھائے جائیں۔ دوسرا ارشاد صاحب، پاکستان نے تو اس معاملے کو چین کے سامنے رکھا، روس کے سامنے رکھا، دنیا کے سامنے رکھا، دعا ایگریمنٹ کا حوالہ دیا، پرانی جو پاکستان اور افغانستان کی تاریخی مراسم میں ان کا ذکر کیا گیا۔ ایون پھر یہ UN سیکشن کمیٹی 2024 کی رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہاں پہ تربیت گاہیں ہیں، وہاں پہ باضابطہ معاونت ہے طالبان حکومت کی۔ اقوام متحدہ کی کمیٹیوں کی تو میں کوئی زیادہ وہ نہیں ہوں، وہ تو رپورٹیں ہمارے خلاف بھی آتی رہتی ہیں، وہ اس طرح کی رپورٹیں ہوتی ہیں۔ چلیے اس کو چھوڑ بھی دیں، جس پہلو پہ آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو امریکہ بہادر جب چاہتا ہے وہاں سے رپورٹیں تیار کرا لیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آمنے سامنے بیٹھ کے جن تحفظات کا اظہار کرتے ہیں اور جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو اس کا تو ان کو احساس کرنا چاہیے نا۔
ان تحفظات کو تو دور کرنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ نہیں ہے آپ ایسے وقت میں شرارت کر رہے ہیں جب آپ کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے ہوں؟ نہیں، یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوتی ہے۔ بھارت کو پاکستان ناخن چنے چبواتا ہے، شکست فاش دیتا ہے، اور صرف عسکری سطح پر نہیں بلکہ سفارتی سطح پر بھی بھارت جو ہے اس وقت تنہائی کا شکار ہے۔ آپ کا وزیر خارجہ وہاں جاتا ہے، اول تو اس موقع پر جانے کا کیا جواز ہے، لیکن ٹھیک ہے چلے جائیں، آپ خود مختار ملکوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے آپ دو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ظاہر بات ہے کہ کسی بھی دوست ملک کو قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک تو آپ کشمیر کے بارے میں آپ رائے دیتے ہیں، اور دوسرا وہاں پریس کانفرنس میں پاکستان کے خلاف ہو آپ گفتگو کرتے ہیں، جو بہرحال کوئی دوستانہ فعل نہیں ہے۔ اور اس ملک کو جو تنہائی کا شکار ہے، اس کے اپنے دوست پیچھے ہٹ چکے ہیں، آپ اس کو تقویت فراہم کرتے ہیں، اس کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بیانیہ یہ ہے کہ جی ارد گرد کے ممالک میں جو خرابی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، اور آپ وہی گفتگو وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو مخاصمانہ رویہ ہے، جو غیر دوستانہ رویہ ہے، اور جس کا کوئی جواز ڈھونڈنا مشکل ہے کہ آپ وہاں یہ گفتگو کیوں کر رہے ہیں، اور ایک سپیس علاقے میں دینے کی انڈیا کو کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا کہے کہ جی صرف ہم نہیں یہ بات کرتے، یہ وہ افغان طالبان کا وزیر خارجہ ہے جو پاکستان کا دوست ہے، اور جس کے بارے میں ساری دنیا الزام لگاتی ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے ہیں یا کابل پر یہ ان کا قبضہ برقرار ہے۔ تو یہ آپ نے ان کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی، جو بہرحال قابل قبول نہیں ہے اور انتہائی افسوسناک ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب، چین، یہ دو ملک جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں، یا ان پر مشتمل ایک جو ہے کمیٹی بننی چاہیے، ایک کمیشن تشکیل پانا چاہیے۔ وہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پاکستان کی شکایات کے حد تک جائز ہیں، اور افغانستان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نہ افغانستان چین کو اپنا دشمن کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مخالف ہیں، وہاں انویسٹمنٹ چین کر رہا ہے۔ پہلے دن سے سب سے زیادہ مدد طالبان کی، افغان طالبان کی، سعودی عرب نے کی ہے۔ نہ سعودی عرب کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ ایک بات چیز جو عام طور پر جو لوگ نہیں وہ کہتے، وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں علماء کا بڑا اثر ہے، فتوے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو سعودی حکومت اور چینی حکومت کے نمائندے اگر بیٹھ کے یہ طے کر دیں کہ طالبان حکومت کی کہاں کہاں غلطی ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے، اور پاکستان کے شکوے شکایات کے حد تک جائز ہیں، تو پھر اس سے انحراف افغان حکومت نہ کر سکتی ہے، نہ کرنا چاہیے۔